صاحب ایک دفعہ میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ایک صاحب نے زیارت پڑھی مجلس کے بعد. زیارت کی عربی بہت اچھی پڑھی، بہت خوبصورت. معمولاً ہمارے ہاں عربی جو پڑھنے والے دوست احباب ہوتے ہیں وہ حدیث قصہ سے جب شروع کرتے ہیں تو وہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اردو میں کوئی پنجابی میں، عربی نہیں پڑھ رہے ہوتے. لیکن انہوں نے بہت اچھی زیارت پڑھی، بہت خوبصورت عربی میں پڑھی، مجھے بہت اچھا لگا. میں زیارت کے بعد وہ شاید ہم سے ہاتھ ملانے آئے یا میں ان سے ہاتھ ملانے گیا تو میں نے ان کی تعریف کی کہ آپ کی زیارت بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں عرب ملکوں میں رہ چکا ہوں اور عرب ملکوں میں رہنے کی وجہ سے مجھے عربی اچھی سیکھنے کا موقع مل گیا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو وہ اس بندے کی میں نے تعریف کی. اس نے کہا کہ مولانا میں عرب ملکوں میں رہا ہوں. پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، پھر اس نے مجھے ایک پوائنٹس بتایا، بہت اچھا پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کا کلام پڑھتا ہوں، اس کی عربی بہت اچھی ہوتی ہے، اور میں عرب ملکوں میں رہتا تھا اور وہاں پر ہم لوگ جہاں پہ وہ کام کرتے تھے کہنے ہمارا ایک میس تھا جہاں پہ سب لوگ جمع ہو کے کھانا کھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کا کلام پڑھتا تھا، اس میں سے بہت اچھی عربی والا کوئی کلام نکالتا تھا، ساری کی اچھی ہے لیکن جو اچھی لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، میں نکال کر اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیتا تھا. اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کھانا وانا کھا لیا، باتیں ہو رہی، تو میں ان سے کہتا تھا اگر 2 منٹ اجازت دو تو میں کوئی عربی پڑھوں اچھی سی. تو وہ اجازت دے دیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک ترکیب یہ کی ہوئی تھی کہ اگر اہل بیت میں کسی ہستی کا مجھے کلام پڑھنا ہوتا تھا تو میں ان کا نام نہیں بتاتا تھا. اصلا مولا 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8 نام نہیں بتاتا تھا. کہنے لگا میں نے سوچا کہ اگر میں نام بتاؤں گا پھر مجھے پوری کہانی سنانی پڑ جائے گی. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ حضرت علی نے فرمایا. تو اگر حضرت علی کا پوچھے گا تو چوتھے خلیفہ ہیں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کہنے لگا میری عادت تھی کہ میں جب بھی کوئی کلام ایسا پڑھتا تھا اگر کوئی پوچھ لیتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت علی نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے صحیفہ سجادیہ سے ایک دعا نکالی. یہ دعا بہت مشہور دعا ہے صحیفہ میں، دعائے مقاتل بن سلیمان کے نام سے. الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف لا ادعوک، اس طرح کر کے دعا، بہت خوبصورت دعا. انہوں نے یہ دعا لکھ لی. کہنے لگے کہ وہ دعا میں نے لکھ لی اور وہ جب میس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اجازت دیں گے میں آپ کو ایک دعا سناؤں عربی میں. انہوں نے کہا ہاں بھائی سناؤ. تو انہوں نے وہ دعا پڑھی. کہنے کہ وہ اتنی اچھی تھی، لوگ اش کرنے لگے، کہنے کہ کتنی زبردست بات کی ہے، کتنی اچھی عربی ہے اس میں، کتنی اچھی توحید ہے. تو کہنے کہ ان میں سے ایک آدمی تھا وہ مصری تھا. مصری یہاں پہ انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا، یہ مصری لوگ تھوڑے سے رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، عرب میں مشہور ہیں کہ مصری تھوڑے سے رف ہوتے ہیں. تو ان میں ایک مصری تھا. تو کہنے کہ اس مصری نے مجھ سے کہا کہ یہ کس کا کلام ہے. تو کہنے کہ وہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ڈانٹ رہے ہیں. تو کہنے کہ میں تھوڑا ڈر گیا، میں نے تو پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا تو میں بولوں گا حضرت علی کا. تو کہنے کہ میں نے بول دیا حضرت علی کا. کہنے کہ اب اتفاق یہ تھا کہ چونکہ کلام مولا چوتھے امام کا تھا تو ان کا نام بھی علی ہے، علی ابن الحسین. تو وہ میرے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. میں نے بول دیا حضرت علی کا، اس نے سن لیا، چلا گیا، بات ختم ہو گئی. کہنے لگا بہت اچھا تھا کلام، مجھے لکھ کے دے دو. تو انہوں نے ایک پیپر پہ اس کو وہ دعا لکھ کے بھی دے دی. کہنے کہ 2-3 دن کے بعد وہ بندہ خدا پھر مجھے ملا اسی طرح میس میں. اس نے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ فلانی تم نے وہ دعا مجھے بتائی تھی. کہنے کہ وہ اس نے ایسے پوچھا کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہو گیا. کہنے کہ تم نے دعا بتائی تھی. کہنے کہ ہاں بتائی تھی. کہنے کہ کس کی ہے. کہنے کہ اب میں ڈر گیا کہ کوئی معاملہ ہے جو یہ میرے منہ سے اگلوا رہا ہے اور بعد میں کوئی مصیبت کرے گا. لیکن میں کیا کرتا. کہنے کہ میں نے پھر بولا حضرت علی کی. کہنے کہ انت کاذب، جھوٹ بول رہا ہوں. کہنے کہ میری تو جان نکل گئی کہ وہاں سارے لوگ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سعودی ہے، کوئی ادھر کا ہے، کوئی ادھر کا ہے. تو کہنے کہ میں ڈر گیا. میں نے اس کے سامنے کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ جو بات کرنی ہے اکیلے میں کر لینا، میں تمہارے وہاں پہ آؤں گا جہاں پہ ڈور میں تم ٹھہرے ہوئے ہو، جو بات کرنی ہے اکیلے میں کرنا، یہاں تم مجھے سب کے سامنے کاذب بول رہے ہو، ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے ضرور آؤ.
وہ گیا جناب علی، گیا، کہنے لگا میں جیسے ہی بیٹھا اس نے پھر پوچھا کس کی دعا ہے؟ کہنے لگا میں نے پھر بولا حضرت علی کی۔ کہنے لگا تم پھر جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ کہنے لگا تمہیں کیا مشکل ہے؟ اگر یہ حضرت علی کی میں کہہ رہا ہوں تو تمہیں کیا مشکل ہے؟ تو رونے لگا، رونے لگا۔ کہنے لگا جب تم نے دعا مجھے دی تھی نا، اس وقت سے لے کے اب تک شاید میں 1000 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور میں رو رو کے حضرت علی کو دعائیں دیتا تھا کہ حضرت علی کا کلام ہے، کتنا اچھا کلام ہے۔ کہنے لگا ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا جیسے میں ایک راستے کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، وہاں 2 سوار گزرے، انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر نقاب لگائی ہوئی، ویل، تو ان میں سے ایک نزدیک آئے میرے، میں وہی دعا پڑھ رہا تھا، تو ایک نزدیک آئے، انہوں نے پوچھا فلانی تمہیں پتہ ہے یہ دعا کس کی ہے؟ کہنے لگا تم نے مجھے بتایا تھا حضرت علی کی ہے۔ تو میں نے ان کو بول دیا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے جد امجد علی کھڑے ہیں یہاں، یہ دعا ان کی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا میں علی ابن الحسین، یہ دعا میری دعا۔ کہنے لگا جب میں اٹھا تو میں ایسے رو رہا تھا جیسے میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، ان کے کلام میں اتنا غم تھا، ایسی کوئی تاثیر تھی کہ میں روتے سے اٹھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے غصہ تم پہ اس بات پہ آیا کہ تم نے مجھے چوتھا امام کا نام کیوں نہیں بتایا۔ کہنے لگا میں مجبور تھا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں اگر بتا دیتا کہ علی ابن الحسین کی ہے، پھر کوئی پوچھتا کہ حسین کہاں ہو گئے، علی ابن الحسین کون تھے، پھر مجھے کربلا سنانی پڑ جاتی، میں کیسے سناتا؟ تو میں نے اس خاطر یہ اس طرح سے بول دیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تم بھی معذور مسئلہ، لیکن اعزان محترم یہ جو میں نے آپ کو سنایا وہ اس لیے سنایا کہ آپ کے اور میرے پاس صحیفہ سجادیہ میں یہ ذخیرہ موجود ہے۔ ان کے ساتھ مشکل کیا ہو رہی ہے؟ اگر مجھے قرض ادا کرنا ہے میں آپ کو ایک دعا بتا دوں گا، صحیفہ میں یہ دعا ہے وہ پڑھ لو۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو میں آپ کو دعا نمبر 7 بتا دوں گا، یا من تحل بہ عقد المکارہ، آپ جا کے پڑھ لو گے، مشکل حل ہو جائے گی، لیکن ایک مشکل باقی رہے گی۔ اس دعا کا مطلب پڑھا، اس دعا میں تھا کیا؟